بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں قرآنی وظیفہ ہے، قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت علم نشرح کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کا وظیفہ آپ کو آج بتاؤں گی۔ یہ ہر طرح کی لا علاج بیماریوں کے لیے ہے، ہر مشکلات سے نجات کے لیے ہے۔ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو صحت یابی نہیں عطا ہو رہی تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اگر آپ کو کینسر ہے، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو بھی دیگر ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ کو شفا نہیں ہو رہی، اس صورت کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو بہت جلد اور صحت یاب کر دے گا اور آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ جو کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد اس صورت کو کرے گا اللہ پاک اسے صحت یاب عطا کر دے گا۔ اگر آپ کو کینسر ہے، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ صحت یاب نہیں ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں، پیسے لگا لگا کر تھک گئے ہیں، تو آپ قرآن مجید کی یہ ایک سورت علم نشرح کو کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے اور تندرستی دیں گے۔ آپ خود اس کے صورت کے کمالات دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو۔ ہر مرض اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے۔ کینسر جیسی بیماری جس انسان کو لگتی ہے تو انسان علاج کی طرف توجہ کرتا ہے، لاکھوں پیسے خرچ کرتا ہے، شفا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اس سورت علم نشرح کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ کے اندر کینسر کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت عورتوں میں چھاتی کا کینسر عام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے والے ماؤں کو بھی اکثر چھاتی کی تکلیف کی شکایت رہتی ہے۔ اکثر دودھ پلاتے وقت بچے کا سر لگ جاتا ہے جس سے ماں کی چھاتی سے سوجن اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے اور ماں بچے کو دودھ پلانے سے بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ یہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن سے آپ کو صحت یابی نہیں عطا ہو رہی تو آپ نماز عشاء کے بعد سورت علم نشرح کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، قرآن مجید کی وہ آیات جس کا ترجمہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن میں یہ شفا آیات ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایمان اور یقین والے قاعدے حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کسی عمل کو کرتے ہیں، کسی وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بہت جلد صحت یابی عطا کر دیتا ہے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کر وظیفہ شروع کرنا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک مجھے بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک طاق تعداد میں پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے
اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی بیماری ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کینسر کی وجہ سے پریشان ہیں، بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہیں، شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ دل کے مریض ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت آپ نے خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دعا اور کوئی حاجت قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ علم نشرح کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ آپ نے سورۃ علم نشرح کو پڑھنا ہے۔ علم نشرح سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سورۃ علم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ علم نشرح کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس مریض کو پلا دینا ہے جو وہ بیمار ہے، اور اس کی بیماری کو اللہ پاک بہت جلد صحت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے پھر سجدے میں جا کر اللہ پاک سے اپنی بیماریوں سے شفا کی دعا کرنی ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے سجدے میں جا کر کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے اپنی بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جلد صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پر پورا پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کسی وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کو صحت یابی عطا فرمائے گا۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں اور بھائیوں کی پریشانیاں ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔